أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میں چند حقائق عرض کروں گا۔ جب قومیں یا جماعتوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے اپنے کسی بندے کو روح القدس کی تائید سے کھڑا کر دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے خلاف تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ نے ابو طالب کے پاس آ کر یہی کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، ہمارے باوجداد کے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارا اصل مذہب باپ دادا کا ہے اور یہ ہمارے مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی مسیح موعود کو بھیجا اس وقت بھی یہ غلط عقیدہ رواج پا چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان پر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ آسمان پر نہیں گئے، ان کی جگہ میں آیا ہوں، تو لوگوں نے کفر کے فتوے لگا دیے، لیکن بہت کم لوگوں نے مان لیا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے ابھی تک نہیں مانا۔ اب اس قادیانی جماعت میں دیکھیں کہ خلیفہ ثانی نے غلط دعویٰ مسلم موعود کر دیا۔ اب یہ قادیانی جماعت اس جھوٹے دعوے مسلم موعود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح القدس کی تائید سے حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کو موعود ذکی غلام مسیح زماں موعود مجدد صدی کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہ کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ مرزا بشیر الدین کا دعویٰ مسلم موعود جھوٹا ہے اور یہ خلیفہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ پھر بھی اپنی عادت اور رسم میں جو جھوٹا دعویٰ مسلم موعود داخل ہو چکا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جب کوئی غلط عقیدہ فطرت ثانیہ بن جائے تو پھر خدا کی طرف سے آنے والا ان کو برا لگتا ہے۔ یہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو گالیاں دیتا ہے اور جھوٹا کہتا ہے۔ یہ آپ خود سوچیں کہ آنے والا جھوٹے کو جھوٹا نہ کہے اور کیا کہے۔ ایک بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے موعود ذکی غلام مسیح زماں کے ساتھ وعدے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد پورے ہوں گے۔ آگے سنیے، خلیفہ مرزا مسرور صاحب اور محمودی مولوی خلیفہ ثانی کو مسلم موعود بنانے کے لیے 5ویں پیشگوئی کا سہارا لیتے ہیں، جس میں صرف لڑکے کی عمر 9 سال بتائی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے۔ سنیے، الفاظ یہ ہیں، 5ویں پیشگوئی، میں نے اپنے لڑکے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا، اور اس پیشگوئی کی اشاعت کے لیے سبز ورق کے اشتہار شائع کیے گئے تھے جو اب تک موجود ہیں اور ہزاروں آدمیوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ لڑکا پیشگوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 9ویں سال میں ہے۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 36، سراج منیر صفحہ 34۔ اسی صفحہ کے نیچے حاشیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں سبز اشتہار میں صریح لفظوں میں بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا، سو محمود پیدا ہو گیا۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 36 حاشیہ۔ اس حوالہ میں حضرت مسیح موعود نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ محمود مسلم موعود ہے، لیکن محمودی مولوی مربی اور خلیفے اپنی طرف سے ہی یہ جھوٹ حضرت مسیح موعود کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، 6ٹھی پیشگوئی، شریف کے بارے میں جو میرا تیسرا لڑکا ہے کی گئی تھی،
اور رسالہ نور الحق میں پیش از وقت خوب شائع ہو گئی تھی، چنانچہ اس کے موافق لڑکا پیدا ہوا جو اب خدا کے فضل سے چند روز تک دوسرے سال کو ختم کرنے والا ہے۔ روحانی خزاں جلد 12 صفحہ 37، سراج منیر صفحہ 35۔ 5ویں پیشگوئی اور 6ٹھی پیشگوئی کا تجزیہ سنیے۔ اب 5ویں پیشگوئی میں محمود کی پیدائش کا ذکر ہے اور 6ٹھی پیشگوئی میں شریف کے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ پھر محمود کے بارے میں پیشگوئی سبز ور کے اشتہار میں شائع ہوئی۔ اسی طرح شریف کے بارے میں پیشگوئی رسالہ نور الحق میں خوب شائع ہوئی۔ پھر محمود کے بارے میں کہا گیا کہ اب 9ویں سال میں ہے۔ اسی طرح شریف کے بارے میں کہا چند روز تک 2 سال کا ہونے والا ہے۔ اب غور کریں، کیا دونوں مصلح موعود ہیں؟ ہرگز نہیں، صرف بیٹوں کی پیشگوئی ہے، نہ کہ مصلح موعود کی۔ آگے جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا، اور اب تک بفضل تعالیٰ زندہ موجود ہے اور 17ویں سال میں ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزاں جلد 22 صفحہ 374۔ یہاں بھی صرف لڑکے کے بارے میں ہے، مصلح موعود کا کوئی ذکر نہیں، لیکن قادیانی مولوی بھی اپنی طرف سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں۔ آگے سنیے، دوسری قدرت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ دوسری قدرت مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یوحنا 16:7۔ نوٹ: کیا یہ دوسری قدرت مددگار عیسائی انتخابی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ روحانی خزاں جلد 20 صفحہ 305۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہاں دوسری قدرت قادیانی انتخابی خلافت ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسری قدرت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت مسیح موعود کے بعد دوسری قدرت کے طور پر ذکی غلام مسیح الزمان آئے ہیں۔ یہ تھی دوسری قدرت مددگار۔ اگر قادیانی جماعت احمدیہ کا خیال ہے کہ دوسری قدرت انتخابی خلافت ہے، تو پھر عیسائیوں کی انتخابی خلافت کو بھی دوسری قدرت ماننا پڑے گا، کیونکہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد دوسری قدرت کے آنے کا فرما رہے ہیں، یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد دوسری قدرت کے آنے کا فرما رہے ہیں۔ بات دونوں مسیح ایک ہی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، نہ عیسائیوں کی انتخابی خلافت دوسری قدرت ہے، اور نہ ہی قادیانی جماعت احمدیہ کی انتخابی خلافت دوسری قدرت ہو سکتی ہے۔ آگے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ شروع 2012 میں پاکستان ربوہ کی بات ہے۔ میرے ایک عزیز سے باتیں شروع ہو گئی۔ میں نے بتایا کہ میں یہ خلیفے اور قادیانی مربی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ مثلا قرآن اور حضرت مسیح موعود کے الہام کی روح سے خلیفہ ثانی مصلح موعود نہیں ہیں۔ خلیفہ ثانی کا دعویٰ مصلح موعود جھوٹا ہے۔ مجدد کے بارے میں بتایا، 9 سال کے بارے میں قدرت ثانیہ کے بارے میں حوالے دیے تو کہنے لگا کہ جماعت میں اتنے مربی ہیں
اور حضرت خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، کیا ان کو علم نہیں کہ کس نے آنا ہے؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں تو یہ پڑھتے کوئی نہیں ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ غیر احمدی مولوی بعض بڑے بڑے عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور قرآن کریم کا علم بھی رکھتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو ان کو آسمان پر بٹھا کر انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، جبکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے۔ اسی طرح قرآن سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام سے ثابت ہے کہ خلیفہ ثانی پیش گوئی مسلح موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتے، لیکن پھر بھی مربی مولوی خلیفہ ثانی کو مسلح موعود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جہاں تک خلیفہ مرزا مسرور کا تعلق ہے، یہ تو اتنے موٹے دماغ کا بندہ ہے کہ اپنے خطبہ جمعہ 10 جون 2011 میں پہلے حدیث پڑھتا ہے کہ ہر صدی پر مجدد آئے گا، پھر کہتا ہے نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں مجددوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس خطبے کے کچھ حوالے میں عرض کر دیتا ہوں۔ خلیفہ مرزا مسرور صاحب کیا کہتے ہیں، سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے ہر صدی کے سر پر مجدد آنے کا فرمایا۔ نمبر 2، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر صدی میں تجدید دین کے لیے مجدد کھڑے ہوں گے۔ آگے پھر فرماتے ہیں اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہو۔ اب اس صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو ذکی غلام مسلح موعود اور عیسیٰ ابن مریم بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب یہی حال ان خلیفوں اور مربیوں کا ہے کہ جہل لوگوں کی طرح اپنی غلطی کو نہیں مانتے جو ان کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے۔ آگے مرزا مسرور صاحب کیا کہتے ہیں، جاننا چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ خدائے تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لیے ہر صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا۔ آگے مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں آپ علیہ السلام یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ کی خلافت یا مجددیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گئی تھی، لیکن اسلام کی تعلیم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہر صدی میں مجدد دین کی پیش گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آگے مرزا مسرور فرماتے ہیں اور جو حدیث ہے مجدد کے بھیجے جانے کی بھیجے جانے کے متعلق اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا۔ یہ حوالہ ابو داؤد کا بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجدد آئے گا۔ پھر آگے کہتے ہیں کیونکہ نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے زیادہ موٹا دماغ کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ خود سوچیں، آپ خود غور کریں اور سوچیں کہ کہیں ہندوؤں کی طرح تو نہیں پوج رہے ان خلیفوں کو، کیونکہ ہندو خود بت بنا کر پھر اس کو پوجتے ہیں۔ اسی طرح احمدیوں سوچیں کہ مرزا خاندان اور تنخواہ دار اور مراد یافتہ مربی ایک آدمی کو منتخب کرتے ہیں، پھر ہندوؤں کی طرح اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو خدا نے بنایا ہے خلیفہ۔ یاد رکھیں
یہ انتخابی خلیفے خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ جس کو خدا تعالیٰ الہام کے ذریعے کھڑا کرے وہ خدا کا خلیفہ ہوتا ہے۔ آگے خلیفہ مرزا مسرور صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی نئے مجدد کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے، ملفوظہ جلد 10 صفحہ 262۔ لیکن انتخابی خلیفوں نے اس کا بھی انکار کر دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود تو یہ فرماتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اب نبیوں کی کیا ضرورت ہے، وہ جسمانی بارش کیوں مانگتے ہیں، ملفوظہ جلد 10 صفحہ 399۔ آگے آپ فرماتے ہیں، جو شخص دین سے بہرہ نہ رکھے اور پھر دعوے کرے کہ مجھے دوسروں کی کچھ ضرورت نہیں، وہ نادان ہے، ملفوظہ جلد 10 صفحہ 399۔ آگے سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ سچ ہے 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیشگوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40۔ یہ 7 سال کے بعد جو اب بھی خلیفہ ثانی کو مسلم موعود کہتے ہیں، ان پر آج بھی حضرت مسیح موعود کی لعنت پڑ رہی ہے۔ آگے 22 مارچ 1886 سے لے کر 22 مارچ 1895 تک کا عرصہ 9 سال بنتا ہے۔ اس 9 سال کے بعد حضرت مہدی مسیح موعود فرماتے ہیں، اسی طرح مئی 1897 میں حضور اپنے کسی مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو، یہی موعود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ یہ 9 سال کے بعد سامعین کرام، خلیفہ ثانی کو مسلم موعود کہنے والوں پر دوسری بار پھر لعنت حضرت مسیح موعود کی پڑ رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود کی لعنت محمودی مولویوں پر پڑ رہی ہے۔ میں نے حوالے دیے ہیں جس میں حضرت مسیح موعود لعنت ڈال رہے ہیں، لیکن یہ قادیانی مولوی ادھر کی باتیں اپنی ناکامی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ ویلا بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود کا حوالہ یا کوئی ایسی تحریر ان کو کبھی نہیں ملے گی جس میں حضرت مسیح موعود نے کہا ہو کہ مرزا بشیر الدین محمود مسلم موعود یا مولود مسعود یا 3 کو 4 کرنے والا یا پیشگوئی 20 فروری 1886 کا مصداق ہے۔ کچھ نہیں کہا، خالی ہوا میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آگے حضرت مسیح موعود نے 14 جون 1899 کے دن پیدا ہونے والے لڑکے مبارک احمد کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق قرار دیا ہے۔ جب حضرت مہدی مسیح موعود فرماتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221۔ آگے، سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسرے چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں، جو مطابق 4 صفر 1317 ہجری تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا۔ یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذاکرہ میں پیدا ہو گیا،
روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221۔ لیکن بعض جماعتی مربی ایسے عقل کے اندھے ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ حضرت مسیح موعود تو 1899 میں اپنے چوتھے فرزند مبارک آمد کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا مصداق اور مولود مسعود یعنی مسلح موعود فرما رہے ہیں۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تو کسی دائرہ بشارت میں نہیں آتے، تو پھر مسلح موعود کس طرح ہو گئے؟ مبارک احمد 16 ستمبر 1907 کے دن فوت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مسیل کی خبر دے دی۔ یاد رکھیں، مسیل ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ 24 جنوری 2016 بچوں کی کلاس میں خلیفہ مسرور سے ایک بچے نے سوال کیا کہ لاہوری احمدی اور احمدی فرق کیا ہے؟ خلیفہ مرزا مسرور کا جواب، وہ کہتے ہیں یعنی لاہوری کہ خلافت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم احمدی کہتے ہیں کہ خلافت کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت شروع ہوگی۔ یہ ایک جھوٹ کے لیے ان خلیفوں اور مربیوں کو 100 جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلافت شروع ہوگی یا خلافت قیامت تک چلے گی۔ یہ خلیفے اور مربی اپنی طرف سے ہی یہ جھوٹ حضرت مسیح موعود کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنیے، مشکل یہ ہے کہ عادت بھی ایک زنگ ہے، جب دل پر بیٹھ جائے تو ہزارہ دلائل ہوں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ہندو کے دل میں گنگا کی جو عظمت بیٹھی ہے، اس سے دلائل پوچھو تو کچھ نہ دے گا، صرف عادت کے طور پر اس کی بزرگی ہی مانتا جائے گا۔ اسی طرح نزول مسیح کے بارے میں ان لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ یہی مانتے ہیں کہ اسی جسم کے ساتھ آسمان سے آئے گا۔ یہ مرض بھی دک کی طرح لگا ہے، لیکن میں اس پر خوش ہوں کہ میرا خدا ہر ایک شے پر قادر ہے، وہ اس مرض کے دفعہ کے 1000 آسمان پیدا کرے گا۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 237۔ ایسے ہی آج کل نظام جماعت احمدیہ کا حال ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر یک طرفہ صرف عادت کے طور پر کہتے ہیں خلیفہ ثانی مسلح موعود، خلافت، برکتیں اور نظام، لیکن ہندوؤں اور مولویوں کی طرح ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خوف کے ڈر سے ہم سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نظام جماعت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ خلیفہ ثانی مسلح موعود تھے۔ حضور کے کنبہ کا خرابی کی طرف لوٹنا۔ دنیا داری کی اسی بیماری کے حوالہ سے ہی حضرت مرزا صاحب اپنی کتاب ضمیمہ انجام آتم میں عربی اور فارسی میں صفحہ 223-224 پر فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا۔ پس اس دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا، اس کی اطاعت کو کوئی نہیں روک سکتا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف میل ہو گئے ہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، جیسے جہلوں کی عادت ہے۔ انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا اور تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے۔ پس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ وہ غلو میں بڑھ گئے، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے جب کہ اس سے ڈرنے والی ہو۔ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 223-224۔ میرے خیال میں تو حضرت مسیح موعود کے یہ الفاظ اس قدر واضح اور صاف ہیں کہ ان کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں، مگر ایک بات کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا خدا، میرا خاندان یا میرا کنبہ
ان قریب فساد کی طرف رجوع کرے گا تو پھر رب العباد کی طرف سے بھی مقدور امر ہو کر رہے گا۔ اب حضرت مسیح موعود کو حکم و عدل مانتے ہوئے ان کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، کیونکہ اسی میں خیر ہے۔ اس حوالہ کو غور سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور پھر دل میں سوچیں کہ حق کیا ہے۔ آگے عطا المجیب راشد نے اعلان کیا 2003 مجلس انتخاب خلافت کا اجلاس بصورت محترم چودھری حمید اللہ منعقد ہوا اور اس کے بعد مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب کو خلیفۃ المسیح منتخب کیا۔ اب یہ خود کہہ رہے ہیں منتخب کیا، یہ اعلان عطا المجیب راشد نے خود کیا تھا اس وقت۔ اب دیکھیں خلافتی کمیٹی اور تنخواہ دار مربی مسجد میں دروازے بند کر کے عیسائیوں کی طرح ووٹ ڈالتے ہیں، پھر ان کے پوپ کی طرح منتخب کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ بعد میں غلط بیانی کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کو خلیفہ خدا نے بنایا ہے، جبکہ یہ خلیفہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت مہدی مسیح موعود جھوٹے مدعی الہام کے متعلق فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افتراء کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ 40-1900 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی نے دعویٰ مسلح موعود کرنے کے بعد 23 سال مہلت پائی یا ہلاک ہو گیا۔ دعویٰ مسلح موعود 28 جنوری 1944 کو کیا، وفات 8 نومبر 1965 کو ہوئی۔ 21 سال 9 ماہ 11 دن زندہ رہے، 23 سال پورے نہیں کیے۔ آگے چلیے، خلیفہ مرزا ناصر احمد کو 8 نومبر 1965 کو منتخب کیا، وفات 8-9 جون 1982 کو ہوئی۔ ان کی خلافت 16 سال 7 ماہ 2 دن چلی، 23 سال پورے نہیں کیے۔ آگے خلیفہ مرزا طاہر احمد کو 10 جون 1982 کو منتخب کیا، وفات 19 اپریل 2003 کو ہوئی۔ ان کی خلافت 20 سال 10 ماہ 10 دن چلی، انہوں نے بھی 23 سال پورے نہیں کیے۔ آگے مرزا مسرور کو 22 مارچ 2003 کو منتخب کیا، یہ بھی انشاءاللہ تعالی اپنی خلافت کے 23 سال پورے نہیں کریں گے، اور اگر آئندہ بھی کوئی منتخب ہوا وہ بھی انشاءاللہ تعالی 23 سال پورے نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ اب میں اسی پر ہی ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔